اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ فیلڈ جنرل مارشل جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے، اس کے چیلنجز بھی اوبویسلی کیونکہ پاکستان کو بے شمار چیلنجز درپیش ہے، تو آرمی چیف جو ہے وہ ہم نے اگر دیکھا ہے جو موجودہ سویلین قیادت ہے اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں، تو یہ جو چیلنجز ہوں گے ذرا پہلے مجھے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کیا چیلنجز ہو فخر جنرل عاصم منیر کی جو ترقی ہے وہ اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ جنرل عاصم منیر کے چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا ہے. ترقی تو ہوئی ہے لیکن چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو چیلنجز ہیں میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا ہے. یہ چیلنجز ملٹیپل قسم کے ہیں. نمبر 1 چیلنج جو جنرل عاصم منیر یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس آئے گا اور آیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں خزدار میں دہشت گردی کا ایک واقعہ آیا ہے، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردی چیلنج نمبر 1. اب آپ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. فیلڈ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ the more high position you have the more expectations you have. آپ دیکھیے گیلپ پاکستان نے سروے ایک دیا ہے اور گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق حالیہ جو پاکستان انڈیا سٹینڈ آف ہوا ہے اس میں پاکستان ملٹری کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے یا جو ٹرسٹ ہے وہ 96% کراس کیا ہے، بڑھ گیا ہے، 96% بڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جو ملٹری کے پبلک کے حوالے سے جو چیلنجز تھے یا پاپولیرٹی تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. ہاں وہ پی ٹی آئی فیکٹر جو تھا جس ایک پولیٹیکل فیکٹر تھا. تو جنرل عاصم منیر کے ملٹیپل چیلنجز میں چیلنج نمبر 1 جو ہے میں نے آپ کو عرض کیا وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے. اگر آپ چیلنج نمبر 1 کو دیکھیں گے تو چیلنج نمبر 1 چیلنج نمبر 2 سے جڑا ہوا ہے. چیلنج نمبر 2 کیا ہے؟ فارن پالیسی. اور فارن پالیسی میں کیا بڑے چیلنجز ہیں؟ فارن پالیسی میں چیلنج نمبر 1 کیا ہے؟ ہندوستان، آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمسایہ ممالک ہندوستان نمبر 1 اور نمبر 2 افغانستان. اب اس جو کرائسس ہے جو پاکستان انڈیا کرائسس جو شروع ہوا 22 اپریل سے اور یہ ختم اپیرنٹلی اس کو اینڈ کیا گیا سیز فائر کے اوپر 10 مئی کو 9-10 مئی کو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اس دورانیے میں آپ کو واضح طور پہ پتہ لگ گیا کہ افغانستان اور جو ہندوستان ہے یہ آپ کا فارن پالیسی چیلنج نمبر 1 ہے. اور بلوچستان میں جس طرح سے کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈے 1 سے ایک بڑا واضح موقف ہے کہ افغانستان میں جو ٹیررزم ہوا ہے یا پاکستان میں کچھ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس گورنمنٹ ہماری کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس میں ہندوستان ملوث ہے. اب بلوچستان فارن پالیسی کا مسئلہ بھی ہے اور ڈومیسٹک ایشو بھی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو کشمیر بھی اب آپ کا پرابلم ہے جسے ایکنالجڈ ایک ایشو ہے جو کم از کم وہ مانے نہ مانے آپ کی جو پاکستان کی جو نئی ریالٹیز ہیں اس میں کشمیر نمبر 1 آ چکا ہوا ہے. اور یہ دیکھیے حالیہ جو سٹینڈ آف ہوا ہے اس میں کشمیر سنٹریلٹی کے طور پہ آیا اور اسی کے ساتھ لنک بلوچستان بھی ہے. تو فارن پالیسی ایشو کے طور پہ میرے حال میں جو نئے عہدے کے ساتھ عاصم منیر جو ہیں ان کو یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی. اچھا بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ سوچتے ہوں گے کہ دیکھیے جو آرمی چیف ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں ان کا فارن پالیسی سے کیا تعلق. پاکستان کی ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد ہاسٹیلٹی ہے اور ہاسٹیلٹی میں پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں اس میں جو ملٹری کا رول بڑا ویزیبل ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے یہ ٹوٹل الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ریالٹی یہ ہے کہ دے آر دیئر. اور پاکستان کی جو انڈیا پالیسی ہے یا پاکستان کی افغانستان پالیسی ہے ان پرٹیکولر ان دونوں میں ملٹری کا بڑا رول ہے. اچھا اور جب آپ انڈیا اور پاکستان افغانستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے. اس کا مطلب چین، رشیا اور امریکہ کی پالیسی جو ہے اس میں بھی ملٹری کا رول ہے. اور اگین جنرل عاصم منیر کا اور ابھی حالیہ دنوں میں یہ پروو ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ مارکو روبیو یا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گفتگو کی پاکستان کے حوالے سے وہ 1 مین سینٹرل رہی. ہمیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئے. اسحاق ڈار نظر آئے
اور ان کا رول بھی فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بڑا نظر آیا کہ وہ بڑا ویزیبل، بڑے ایکٹیو رہے ایز فارن منسٹر، ایز ڈپٹی پرائم منسٹر. لیکن ہمیں عاصم منیر سے آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کیپٹلز کی بات جو ہو رہی ہے وہ عاصم منیر سے، یعنی کہ میں اور آپ ڈومیسٹکلی آرمی چیف کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، لیکن ان کی سینٹرلٹی جو ہے وہ بن گئی ہے فارن پالیسی میں جو ویزیبل نظر آ شاہ رہی ہے. جی ایک بات، سوری میں آپ کی کاٹ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا پرائم منسٹر نظر نہیں آیا. دیکھیں جو مارکو روبیو کے جو ٹیلی فونک رابطے ہوئے نا، جو یہ پورے اس میں وہ پرائم منسٹر سے ہوئے، اور جو اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کے وہ دیکھیں اسٹیٹمنٹس دیکھیں نا، تو 2 مرتبہ انہوں نے پرائم منسٹر سے ٹیلی فونک کنورسیشن کی. اور یہ جو سیز فائر کے حوالے سے جو صبح 10 کی صبح مارننگ کو ہوا تھا، جس دن پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا اور جواب دیا تھا، اس مارننگ کو وہ جنرل عاصم منیر سے کیا تھا. ادروائز جو ان کی کمیونیکیشن تھی وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بالکل وہ خاموش ہو کے بیٹھے تھے اور منظر سے غائب تھے. تو یہ ایک نہیں، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو اہم بڑا واقعہ کیا تھا. اہم بڑا واقعہ یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک سٹینڈ آف شروع ہو گیا. بڑا واقعہ تھا. اور اس سٹینڈ آف میں جو انٹرنیشنل جو نیگوشیٹرز تھے یا جو پیس کروا رہے تھے، انہوں نے آرمی چیف سے بات کی، پرائم منسٹر سے بات کی، آئی اگری. لیکن بات کو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کس بات کو اہمیت دی گئی؟ پرائم منسٹر کی بات کو اہمیت دی گئی یا آرمی چیف کی بات کو اہمیت دی گئی؟ اور پھر پرائم منسٹر کا رول تو اس وقت ختم ہو گیا کہ جب سیکیورٹی کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں پرائم منسٹر اور کمیٹی نے کہا کہ جی ہم سارے جو پاورز ہیں وہ آرمی چیف کو دے نہیں. وہ تو انڈیا نے بھی اسی طرح کیا نا. مودی نے جب ان کی نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ نریندر مودی نے یہ کہا کہ ہم اختیار دیتے ہیں، فلی اتھرائز کرتے ہیں اپنی آرمڈ فورسز کو کہ دے آر فری، کہ وہ کسی بھی طرح کا وہ آپریشن یا کسی بھی طرح کی جو پلاننگ ہے وہ کر سکتے ہیں. جو وار ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں پھر آپ کو آرمڈ فورسز کو وہ دینا پڑتی ہیں یہ اختیارات. انڈیا اور پاکستان میں تھوڑا سا فرق تھا. نہیں، وہ بھارت نے بھی اسی طرح کیا. نہیں، میں یہ کہ فرق کیا تھا، میرے خیال میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر نے اور ان کے منسٹرز نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کریں کچھ بھی. ہندوستان نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے آپ کو آپریشن کرنے کا حکم دے دیا ہے، ٹائم کا، وقت کا، پلیس کا آپ ڈیسائیڈ کریں. تو ایک سلائٹ سا ڈفرینس ہے، یہ ہے فرق. باقی براڈلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، تو ہم ٹیررزم کی بات کر رہے تھے. بلوچستان میں BLA ایک چیلنج ہے ریاست پاکستان کے لیے، اور KPK میں TTP، اور BLA کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ہندوستان کے ساتھ اور TTP کو افغانستان کے ساتھ. TTP حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 2 ایک سلائڈ ڈسکشنز میں آئی کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ حالیہ واقعات میں ری انگیجمنٹ کیا. پہلے ہم ری انگیجمنٹ نہیں کر رہے تھے. ری انگیجمنٹ کے 2 ہمیں نظر آئے کہ افغانستان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی بڑی، جس میں پاکستان، چین، افغانستان نمائندے وہاں پہ موجود تھے، وہاں پر موجود تھے، اور ہمارے جو اسپیشل NYA صادق وہ وہاں پر گئے. اور پھر ابھی آج ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کی چین میں جو افغان وزیر خارجہ سے. تو